بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پاکستان ویوز اور حسنات بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع سیرت سیدنا امام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت اور کردار پر گفتگو سے پہلے تمہید کے طور پہ چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد پوری کی پوری انسانیت میں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف جماعت ہے وہ جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے، اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہونے میں کسی فرقے کو، کسی طبقے کو کبھی کسی دور میں بھی کوئی اشکال نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقدس اور مطہر جماعت اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام نفوس قدسیہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے ٹکٹ دیے، جنت کے پروانے عطا کیے، اور پھر بشری تقاضے کے تحت اگر کسی صحابی رسول سے کوئی خطا سرزد ہوئی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح اعلان فرمایا عفا عنکم، کہ 1,24,000 یا اس سے کم و بیش کوئی بھی صحابی ہو، اس کی تمام خطاؤں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ اب جو خطائیں صحابہ کرام سے ہوئیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ خطائیں بھی اسلام کی اصل روح اور اصل چہرے کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے خود کروائیں۔ مثال کے طور پہ چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے، شراب پینے کی حد ہے۔ اگر یہ خطائیں صحابہ سے سرزد نہ ہوتیں تو آج امت کے سامنے یہ نمونہ نہ ہوتا کہ ہم نے ان جرائم کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب اسلام یہ مکمل ضابطہ حیات مذہب ہے، تو اس حیات انسانی کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ خطائیں بھی ہیں۔ تو ان تمام خطاؤں کے مد نظر جناب حق جل مجدہ نے صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کو امت کی طعن و تشنیع سے بچانے کے لیے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ ہر صحابی کی ہر خطا کو میں نے معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے میں نے جنت کو لکھ دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جماعت کا تذکرہ ہے، اس جماعت کو کہتے ہیں کاتبین وحی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، کہ یہ جو قرآن مقدس ہے یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اللہ رب العزت نے ان ہاتھوں کو عزت بخشی ہے اور ان کو نجات دہندہ بنایا ہے جنہوں نے اس قرآن مقدس کو لکھا ہے۔ کاتبین وحی کے اندر جس قدر بھی صحابہ موجود ہیں ان کی تعداد کم و بیش ہو کر 13 رہ جاتی ہے۔ ان 13 کاتبین وحی میں چھٹا نمبر جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ اس قدر وسیع موضوع ہے کہ مختصر وقت میں احاطہ میں نہیں لایا جا سکتا۔ میں مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ وہ جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور جناب سیدنا امیر معاویہ ابھی تک اسلام کو قبول
نہیں کیا تھا۔ ایک دور وہ ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جو مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے جناب رسالت مآب کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور تیسرا دور وہ ہے جو خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین جناب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ کے مقدس دور کے اندر آپ نے زندگی گزاری۔ اور چوتھا حصہ آپ کی زندگی کا وہ ہے جو آپ نے خلفائے راشدین کے وصال حسرت آیات کے بعد بحیثیت خلیفہ، بحیثیت امیر المؤمنین زندگی گزاری۔ تو ہم ان چاروں ادوار سے ایک ایک واقعہ آپ کی فضیلت پر آج آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن لوگوں نے کھانا، راشن، خورد و نوش کی اشیاء جناب رسالت مآب تک پہنچائیں، ان میں جو نمایاں کردار ہے وہ آپ کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ اور پھر آپ کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آئیں تو حضرت امیر معاویہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے جب تشریف لے جاتے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ادب، احترام اور آپ کی مہمان نوازی فرماتے۔ دوسرا دور آپ کی اسلام قبول کرنے کے بعد کا، اسلام کی قبولیت کے لیے جو تاریخ نے واقعات لکھے ہیں ان میں جو مستند ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس سے پہلے جناب سیدنا امیر معاویہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک اعتراض جو بعض افراد کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب اسلام کو قبول کر لیا تو پھر فتح مکہ سے پہلے پہلے چھپایا کیوں ہے؟ اگر اسلام کو چھپانا یہ فضیلت کے منافی ہے تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، پھر یہ اسلام کی قبولیت میں جو تاخیر ہوئی ہے اگر حضرت عباس کی فضیلت کو کم نہیں کرتی تو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کو بھی کم نہیں کر سکتی۔